اگر کوئی انسان نظر مانے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے صدقہ کریں گے اور میرا یہ کام ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے انجام دینا چاہیے؟ آج اس زمانے میں فی الوقت بہت سارے لوگوں کو بھی اس چیز کی معلومات نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے نظر ماننی چاہیے اور کس طریقے سے صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ تمام بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ سمرقند کا ایک نوجوان بیمار ہو گیا، اس نے ایک نظر مانی۔ سمرقند کا رہنے والا ایک نوجوان ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس کی صحت دن بہ دن خراب ہوتی چلی گئی۔ اس نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے شفا بخش دی، شفا عطا فرما دی تو میں اپنے والد کے نام پر صدقہ کروں گا، میرا جو مال ہوگا میں سب راہ خدا میں خرچ کر دوں گا اپنے والد کے نام پر۔ اس نوجوان کا باپ دنیا سے انتقال کر چکا تھا۔ جب اس نوجوان بیٹا تھا اس کا جب وہ بیمار ہوا تو اس نے نظر مانی کہ پروردگار اگر تو نے مجھے شفا بخش دی تو میں اپنے باپ کے نام پر صدقہ کروں گا۔ جب اس نے نظر مان لی، نظر ماننے کے بعد ہر جمعے کے دن وہ صدقہ کیا کرتا تھا۔ ہر جمعے کے روز جتنا اس کے پاس مال ہوتا سب راہ خدا میں خرچ کر دیتا تھا، غریبوں مسکینوں کو بانٹ دیتا۔ مگر ایک جمعہ ایسا اس کی زندگی میں آیا کہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد اب وہ صدقہ کر رہا لگاتار، مگر ایک جمعہ ایسا آیا کہ اس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جس کے ذریعے سے صدقہ ادا کیا جائے۔ وہ بہت پریشان، اب کیا جائے؟ صدقہ کی تو منت مانی تھی کہ میں ہر جمعے کو صدقہ کروں گا، مگر جمعے کا دن آ گیا صدقے کے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں۔ اب یہاں پر یہ بات قابل غور ہے، اگر کوئی انسان ہم لوگ میں سے اگر صدقے کی نظر کوئی مان لیتے ہیں اور وقتی طور پر اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ کیا بہت بڑی رقم سے ہی کیا جا سکتا ہے یا چھوٹی موٹی رقم سے بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اناج سے ہو سکتا ہے، یا کسی پھلوں سے بھی صدقہ ہو سکتا ہے؟ کس چیز سے صدقہ کیا جائے؟ اب وہ شخص بہت پریشان تو بولے اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ نوجوان تھا، عالم دین نہیں تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، دینداری اس کے پاس نہیں تھی، مگر سمجھدار تھا، دین کی بات کو ماننے والا تھا۔ مگر آج کے زمانے میں ہم لوگ مسلمان تو کہلاتے ہیں مگر دین کی بات ماننے پر بھی گریز کرتے ہیں۔ پہلے کے دور میں اگر کوئی انسان کوئی مسئلے میں یا کوئی مسائلوں میں الجھ جاتا تو وہ علماء کا سہارا لیا کرتا تھا، عالم دین کی بارگاہ میں جاتا، دستخط دیتا اور کہتا حضور حضرت یہ فلاں مسئلہ پھنس گیا، اس کو آپ حل فرما دیجئے گا، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ لیکن آج فی زمانہ، اس زمانے میں آج کا دور اتنا پرفتن دور ہے، اس میں ہر کوئی اپنے مسائل کو اپنے آپ خود بخود حل کرنا جانتا ہے، اپنے آپ سارے مسائلوں کو حل کرنا جانتا ہے، چاہے وہ دنیاوی مسائل ہوں، چاہے شرعی مسائل ہوں، کچھ بھی ہوں۔ یہاں تک کہ وضو کا طریقہ نہیں پتا، غسل کا طریقہ نہیں پتا، نمازیں پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں پتا، مگر جب کوئی دین کے مسئلے کی بات آتی ہے اب عالم کی ضرورت نہیں، ہر جاہل اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ہر جاہل جب فتویٰ دینے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت اب بہت قریب ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کبھی مدرسے میں نہیں گئے ہوں گے، کبھی دین اسلام کو پڑھا بھی نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی دین کے تمام مسائلوں کو اپنے آپ خود حل کرنے لگیں گے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر فتویٰ دینے لگیں گے، تو سمجھ لینا کہ وہ وقت قیامت کا بالکل قریب وقت ہوگا۔ آج بھی ایسے ہی اگر کوئی دین کا مسئلہ پھنستا تو آدمی اپنے آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا، وہی لوگ اکثر خسارے میں اور نقصان میں پہنچتے ہیں۔ تو نوجوان نے نظر مانی تھی کہ میں صدقہ کروں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں اپنے باپ کے نام سے۔ وہ ٹھیک ہو گیا، ہونے کے بعد جمعے کے دن اس کے پاس کوئی مال اسباب نہیں تھا جس کا وہ صدقہ کرتا، بہت پریشان ہوا۔ تو اس کے ذہن ایک بات آئی، حالانکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، دینداری میں نہیں جانتا تھا، مگر اتنا اسے شعور تھا اگر کوئی دین کا مسئلہ پھنس جائے تو عالم کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ وہ نوجوان ایک عالم دین کے پاس پہنچا اور کہا حضرت میرا یہ مسئلہ پھنس گیا ہے، میں نے بیمار ہو گیا تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں نظر مانی تھی کہ پروردگار مجھے شفا دے دے تو میں اپنے والد کے نام پر صدقہ کرتا رہوں گا ہر جمعے کو۔ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں صدقہ کے لیے میرے پاس کوئی مال نہیں، کوئی اسباب نہیں، میں کس چیز کا صدقہ کروں، کیسے مجھ پر یہ صدقہ اترے گا؟
اب عالم کے پاس تو بہت سارے نسخے ہوا کرتے ہیں، عالم دین کے پاس ہر مسائل کا حل بھی ہوا کرتا تھا۔ عالم دین نے جب اتنا سنا تو اس سے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے یہ بتاؤ کیا کوئی جگہ ایسی تمہیں معلوم ہے جہاں پر لوگ اکٹھے ہو کر تربوز کھایا کرتے ہیں، ان کے چھلکے پڑے ہوں؟ تو اس نوجوان نے کہا ہاں بہت سارے تربوز کے چھلکے ملیں گے۔ تو عالم دین نے کہا جاؤ جہاں پر تربوز کے چھلکے پڑے ہوں ان چھلکوں کو اٹھا لینا، اس کو پانی میں دھو لینا بڑھیا سے، اور اپنے علاقے کی کوئی ایسی گلی تلاش لو، ایسی گلی میں جاؤ جہاں پر دیہات کے لوگوں کے مویشی یعنی جانور گزرتے ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ تو عالم نے کہا جہاں پر گاؤں دیہاتوں کے جانور مویشی گزرتے ہوں تو یہ تربوز کے چھلکے دھو کر ان جانوروں کو کھلا دینا، ان گاؤں والوں کے جانوروں کو یہ تربوز کے چھلکے کھلا دو گے، اللہ تمہارے صدقے کو مکمل کر دے گا، تمہارے صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ نوجوان کو مسئلے کا حل مل گیا، فوراً گیا، جانے کے بعد تربوز کے چھلکے روڈ گلی سے اکٹھا کیے، اس کو پانی میں دھویا، دھونے کے بعد اپنے گاؤں کے ایک روڈ پہ پہنچے جہاں پر گاؤں دیہات کے لوگوں کے جانور گزرتے تھے، وہاں پر ان جانوروں کو اس نے تربوز کے چھلکے کھلانا شروع کے کھلا دیے۔ کھلا کے واپس آیا، رات کو اپنے بستر پر سویا تو خواب میں اپنے والد مرحوم کو دیکھا، اور اس کے باپ نے خواب میں کہا بیٹا تو نے جو صدقہ ادا کیا ہے، میں کئی دن سے تربوز کھانے کی کوشش بھی کر رہا تھا اور میرا تمنا بھی میں سوچ رہا تھا کوئی ہماری اولاد ہمیں تربوز کھلائے، بیٹا تو نے گاؤں دیہات والوں کے جانوروں کو تربوز کے چھلکے کھلائے اور مجھے ذائقہ تربوز کا پہنچائے۔ اتنا سنا تو اس کی آنکھ کھل گئی نوجوان کی کہ اس کا صدقہ مکمل ہو گیا۔ اس کے باپ نے کہا کہ مجھے تربوز کا ذائقہ ملا ہے۔ مرا ہوا انسان کہتا ہے کہ تو نے صدقہ میرے نام سے کیا تھا، مجھے تو نے جانوروں کو کھلایا مگر اس کا ٹیسٹ مجھے ملا۔ تو پھر وہ اتنا سننے کے بعد نوجوان بڑا خوش ہوا، ہونے کے بعد اس نے لوگوں کو بتایا کہ میرے والد صاحب کو میں نے اپنے خواب میں دیکھا، صدقہ مانا تھا، یہ مانا تھا، میں نے صدقہ یہ کیا تو یہ مرحومین کے پاس پہنچا، یعنی مرنے والے کو اس کا ثواب، اس کا ذائقہ بھی پہنچا۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے مرحومین یعنی مردے کے نام سے اپنے گھروں میں نیاز و فاتحہ اور صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے، اس کا بھی انہیں ثواب پہنچتا ہے، اس کا ٹیسٹ بھی پہنچتا ہے۔ ایک روایت میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ ایک مرنے والے نے اپنے گھر والوں کو خواب میں بشارت دی، یعنی بتایا کہ بیٹا کبھی کبھار گوشت بھی کھا لیا کرو، گوشت پر فاتحہ دلا دیا کرو، میری بھی تمنا ہوتی کہ میں گوشت کھاؤں۔ یہ مرحومین گوشت کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ مرنے والے کو کیا پڑی گوشت کی؟ مگر نہیں، مرحومین بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر جمعرات کی رات کو تمام ارواحیں اپنے اپنے گھر، تمام روحیں آتی ہیں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، اور جب فاتحہ ہوتی ہے تو سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کے کھانے میں شامل ہوتے ہیں، اس کا ثواب ملتا ہے، ثواب میں اس کا ٹیسٹ بھی وہ ملتا ہے۔ تو تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مرحومین کے نام پر صدقہ کریں، نیاز و فاتحہ اپنے گھروں میں کرایا کریں، تاکہ مرنے والے کی بھی خواہش ہوتی کہ ہمارے گھر والے ہمارے لیے کچھ کریں۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جانے کے بعد اسے اپنی اولاد کی طرف وہ ہر وقت لو لگائے رہتی، ہر وقت اولاد کی طرف تکتی رہتی ہے، کون سا ایسا نیک کام میری اولاد ہمارے لیے کرے تاکہ ہمارے لیے یہاں آرام اور اچھائیاں ہوں۔ ہر کوئی مرنے والے کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ مرنے والا انسان ہر جمعرات کی رات کو اپنے گھر آتا ہے، آنے کے بعد اگر اس کے گھر والے، اس کی اولادوں نے، اس کے گھر والے و عیال نے اگر اس کے نام پر کھانے کے لیے بہترین چیز بنائی ہے اور اس کے لیے نیاز و فاتحہ کا انتظام کیا تو روحیں بڑا خوش ہوتی ہیں اور کھا کر چلی جاتی ہیں، اس کا ثواب لے کر چلی جاتی ہیں۔ اور اگر وہ جمعرات کی رات میں آئی، اس گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے تو بڑی محرومی کے ساتھ، بڑی اداس ہو کے گھروں سے جاتی ہیں اور افسوس کرتی ہیں کہ میں نے اپنی اولادوں کے لیے دنیا میں سب کچھ چھوڑا اور میری اولاد نے جمعرات کو بھی میرے لیے کھانے کا انتظام تک نہیں کیا۔ بڑے افسوس، اداسی کے ساتھ جاتی ہیں، اور تو انہیں بڑا افسوس اس بات پر ہوتا ہے، اور جس کے گھر والے انتظامات کرتے ہیں تو اس کے گھر والوں کے لیے مرنے والا پھر دعائیں کرتا ہے رب کی بارگاہ میں کہ اولاد کو ترقیاں عطا فرما دے، کیونکہ میرا خیال میرے زندہ پر بھی رکھتا تھا، میرے مرنے کے بعد بھی میرا خیال رکھتا ہے۔ لیکن انسان اولاد جو بھی دنیا پر ہو، اس کے سارے یہ اعمال، یہ تو الگ کی بات ہے، یہ سب کوئی عمل نوافل میں سے ہیں، کوئی متحسن ہیں، کوئی بہتر ہیں، لیکن یہ فرائض میں سے نہیں ہے۔ لیکن جو اولاد مرحوم کی نمازوں کی پابند ہوتی ہیں، نیک کام کی پابند ہوتی، نیکیاں
بہتر کام کرتی، جھوٹ نہیں بولتی، پانچوں وقت کی عبادت گزار، اللہ کی فرائض کو ادا کرتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے یہ زیادہ ثواب لائق ہیں۔ ان کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کی اولادیں بڑی خوش ہوتی ہیں، ان کے تمام مرحومین بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ماں باپ کو ان کی اولاد کے سارے کارنامے ہر ہفتے کے دن سنائے جاتے ہیں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ اولاد نے جتنا بھی گناہ کیا یا نیکیاں کی، اس کا سارا رجسٹر مرنے والے اس کے ماں باپ کے پاس کھولے جاتے ہیں۔ اگر کوئی نوجوان، اس کا باپ انتقال کر گیا، کرنے کے بعد اگر وہ نوجوان جمعے کے دن اگر اس کا باپ مرنے کے بعد اگلے جمعے تک اگر وہ نیکیاں کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، صدقہ کرتا رہا، خیرات کرتا رہا، سارے نیک کام کرتا رہا، جب نیک کام کرتا رہے گا تو وہ ساری نیکیوں کا رجسٹر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرے ہوئے باپ کے سامنے کھولے گا اور فرمائے گا، دیکھ تیرا بیٹا تو جسے چھوڑ کر دنیا میں آیا ہے، اس نے تیرے لیے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ تو باپ کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جس اولاد کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، اس اولاد نے تو بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ اور جب باپ دنیا سے جس کا انتقال کر جاتا ہے، اس کی اولاد اگر ایک گھر میں ہے اور باپ کے جانے کے بعد اولاد اگر گناہوں میں ملبس ہو جاتی ہے، بات دیکھا ہوگا ہمارے نوجوان کوئی جوئے کے اڈے آباد کرنے لگتے، باپ کا سایہ اٹھا کہ جوئے کے اڈے آباد کرنے لگے، باپ کا جنازہ گھر سے نکلا کیا شراب بھٹیوں کو آباد کرنے لگے، گناہ کے اڈے آباد کرنے لگے، جھوٹ چگل خور آوارہ پن ان کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ان کے سارے گناہ مرنے والے اس کے باپ کے سامنے جب ہفتے میں پیش کیے جاتے ہیں تو اس کے باپ کو بڑی شرمندگی وہاں پر ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، دیکھ تو جس اولاد کو اپنے لیے چھوڑ کر آیا تھا، جس اولاد کے لیے دنیا پر تو نے کما کر ساری پراپرٹی بنائی تھی، جس اولاد کے لیے تو نے اپنی ساری پریشانیوں کو نہ سمجھ کر اپنی ساری پریشانیاں، ساری خوشیاں جس اولاد کے لیے تو نے قربان کر دی تھی، جس اولاد کے لیے تو نے جوانی سے لے کر اپنے اوپر بڑھاپا طاری کر لیا، جس اولاد کے خاطر تو نے لوگوں سے جھوٹ بھی بولا، جس اولاد کے خاطر تو نے حرام کماتا رہا اپنے اولاد کو ترقی کرنے کے لیے، دیکھ تیری اولاد نے تیرے لیے کچھ بھی نہیں کیا سوائے گناہ کے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اس وقت اس کے باپ کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، بڑی رسوائی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کے باپ پر عذاب بھی دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر عذاب نازل ہونے لگتا ہے، کیونکہ باپ بیٹا گناہ کرتا ہے باپ کو بھی سزا ملتی ہے۔ تو میرے بتانے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے مرحومین، والدین اور جو بھی بھائی عزیز و اقارب، ان کے نام سے اپنے گھروں سے صدقہ کیا کریں، غریبوں میں صدقہ کیا کریں ان کے نام سے، اس لیے اگر مرنے والے کے نام سے آپ صدقہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے صدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی پریشانی آئی تو پہلے صدقہ کرو، اللہ صدقے میں تمہاری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ مگر آج ہم لوگوں کو اس کی فکر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ